السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے اگر تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر۔ یہ اشعار الحمدللہ ہمارے مفکر اسلام علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے ریسرچ کے مطابق سننے کو ملتے ہیں اور ہمارے عوام کو میسر ہوئے ہیں۔ پر دیکھا جائے تو اس اشعار سے ہمارے ہندو بھائی یا کرسچن بھائی اس پہ غور و فکر کر کے ریسرچ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ظہور نبوت کے اعلان سے پہلے ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عوام کے روبرو ہو کے یہ پوچھا تھا کہ اگر میں آپ سے کہوں کہ فلاں پہاڑ میں سونا ہے تو کیا آپ یقین کرو گے؟ تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اتنی پسندیدہ تھی، سارے لوگوں نے آنکھ بند کر کے تسلیم کر دیا، بے شک آپ تو اتنے پاک دامن، تو ہم ضرور قبول کریں گے۔ اس کے بعد میں اعلان نبوت کا جو بھی پروسیس آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کنٹینیو کیا تھا، لیکن اس بات پہ غور و فکر کرنے والے کرسچن حضرات اس میں شامل ہو گئے اور انہوں نے فلاں پہاڑ میں اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال بھی دی ہے کہ ضرور وہاں پہ سونا ملے گا، تو انہوں نے ریسرچ کیا تو الحمدللہ رب سبحانہ وتعالیٰ اپنے ہر مخلوق سے اتنا ہی محبت کرتا ہے، نہ کہ صرف مسلمانوں سے کرتا ہے۔ تو محنت جس نے کی انہیں الحمدللہ کامیابی عطا ہوئی۔ آج بھی عرب کے ممالک میں کرسچنس کی USA کی حکومت ہے، جو بھی ٹیکنالوجیز فراہم کرنا ہے تو وہاں سے ٹیکنالوجیز USA سے سعودی عربیہ کو فراہم ہوتی ہے۔ اگر یہ تو تھی مثال پچھلے وقت کی، آج کی اگر مثال پہ غور و فکر کرنے کی کوشش کریں، مثال کے طور پر اپنے ایجوکیشن سسٹم کا ایک سلیبس ہی لے لو جو بہت مشہور ہے، میتھمیٹکس میں ٹریگنومیٹری کے نام سے ہر کوئی جانتے ہیں۔ اگر اس کی تجویز کے اوپر ہم روشنی ڈالیں تو الحمدللہ دین اسلام کے اندر بھی بہت سارے سائنسدان گزر چکے ہیں جو اپنے علم و حکمت کے ساتھ بہت ساری چیزوں کی ریسرچ کی ہے۔ کس لیے کی ہے، کیوں کی ہے، اس کی واحد وجہ میں آپ کو اس باتوں کے دوران ہی بتا دوں گا۔ جیسا کہ میں کہہ رہا تھا کہ ٹریگنومیٹری کا جو ریسرچ ہے کس نے کیا، الحمدللہ دین اسلام کے شخص ناصر الدین طوسی صاحب نے اس کی ریسرچ کی، جو حضرت امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ اجمعین کے سلسلہ وارانہ مریدوں میں سے اور ان کے علم و حکمت کے دائرے میں رہ کے اس علم کو اپنی ریسرچ کے حساب سے اپنایا، ٹھیک ہے، اور دنیا اس کا فیض آج تک لے رہی ہے۔ پر دن بدن یعنی تو کنسسٹنسی مطلب ریگولرلی اسلامی حکومت حاکم نہیں رہنے کی وجہ سے کوئی اگر فرقہ وارانہ حضرات اس میں سے جو ہے اپنے نام بھی درج کیے ہیں، اگر آپ ریسرچ کرو گے گوگل میں آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کی بیسک بنیادی تعلیم ناصر الدین طوسی سے ہی ہوئی ہے، پر بیچ میں دوسرے سائنسدان جو یہود و نصارہ کے ہیں یا کرسچنس کے ہیں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ہم ہر مذاہب سے محبت کر سکتے ہیں، کرنا چاہیے، یہ دین اسلام کا پیس کا اسلام کی ایک نشانی ہے یہود و نصارہ کے علاوہ، ٹھیک ہے، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں کہا گیا ہے۔ ناصر الدین طوسی صاحب کی موجودہ زندگی کے اوپر اگر روشنی ڈالیں، انہوں نے علم، جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ حضرت امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ اجمعین کے سلسلہ وارانہ سے انہوں نے اپنی علم حاصل کی۔ تو یہ تھا ٹریگنومیٹری میتھمیٹکس کے ریلیٹڈ بہترین کھوج جو میں نے آپ کے روبرو برعکس رکھی۔ یہ نہیں ہے کہ اسلامی سائنسدان بھی نہیں ہیں، الحمدللہ ہیں،
بولنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آج کے دور بھی ایسے کوئی بنے جو حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان کے مطابق اگر دریا مل جائے تو سمندر کی تلاش میں نکل پڑے. تو صرف واحد مقصد یہی ہے. ٹھیک ہے. اور ایک مثال دیتے ہوئے میں آپ کے سامنے سے آگے بڑھوں. میگزیمم قرآن شریف کے اندر اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام کے بعد دوسرا کچھ لفظ یوز کیا گیا ہے وہ ہے علم. علم کے بارے میں ہی میگزیمم ترجیح دی گئی ہے. ٹھیک ہے. جیسا کہ میں ابھی بول رہا تھا کہ علم حاصل کر کے آج بھی ایسے سائنسدان ہمارے عوام سے تو غیر مذہب ہندو مذہب کرسچن مذہب کے بھائی بھی اس پہ محنت کر رہے ہیں. الحمدللہ ان کو بھی کامیابی رب سبحانہ و تعالیٰ کے در سے مل رہی ہے. لیکن مسلمان بھی پہچان لے کہ مسلمان ہے کیا. تو ہم بات کر رہے تھے حضرت جابر ابن حیان کی جو یہ بھی حضرت امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ اجمعین کے سلسلہ وارانہ سے ہی علم کی فیض عطا کر کے کیمسٹری کی ریسرچ میں کامیاب ہوئے. ٹھیک ہے. اور ان کا نام تو آلموسٹ مٹھا بھی دیا گیا ہے 70%. اب مین امپورٹنٹ بات آپ کے سامنے میں رکھوں. کیمسٹری جو ہے فرقہ وارانہ حضرات ان کا 70% نام مٹھا کے اپنا نیا نام کیمسٹری دے دیا. اس سے پہلے اس کا نام تھا علم کیمیا. ٹھیک ہے. کیمیا کا مطلب جو بھی معدنیات رہتے ہیں یہ سارے ہیں. تو ان کے ذہن میں یہ اردو عربک جو لفظ ہے یہ نہیں رہا. انہوں نے سمجھا کہ کمپلیٹلی انہوں نے انگلش نام دے دیا ہے. لیکن رب سبحانہ و تعالیٰ کا فضل ہے کہیں نہ کہیں اگر ہم غور و فکر کریں گے تو ہم کو نشانی ضرور ملے گی. تو کیمسٹری کے اندر جو ہاف لفظ ہے آدھا لفظ ہے کیمسٹری. تو کیم جو ہے نا کیمیا سے ہی لیا گیا ہے. تو یہ بات ہم کو یقین کرنے پہ کافی ہے کہ اس کے ریسرچ کی بنیادی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آل کے وسیلے سے ہی ملی ہے. اور اس سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملا کہ رب سبحانہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. تو جو کوئی بھی اہل بیت کے راستے کو مضبوطی سے تھامے گا بے شک جو دو اگزامپل صرف 2 سائنسدانوں کے نام میں نے رکھے ہیں ویسے ہی آج بھی کئی سائنسدان نکلتے نظر آئیں گے. تو یہ جو بھی باتیں میں نے آپ سے کہیں یہ تو اتہاس پرانی باتیں تھیں جہاں پہ الحمدللہ مسلمان کا جذبہ ایمان کا جذبہ رکھنے والے اپنے کامیابی دنیا کے سپرد کر دی. ٹھیک ہے. اگر آپ ایسے ہی ریسرچ کرتے جائیں گے A to Z اسلام کی روشنی میں ہی عطا کیا ہوا ہے. ہم بھول بیٹھے ہیں حضرت امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ اجمعین کی تعلیمات کو. کوئی بھی ریسرچ نہیں کرتا. الگ الگ فرقہ میں بانٹ دیتے ہیں. ان کو مانیں گے تو دوسرے فرقے میں چلے جائیں گے. ایسے باتیں ہوتے رہتی ہیں. اس لیے وہ علم سے اپنے آپ کو دور کرنے کی یہ یہودیوں کی سازش ہے جو ہمارے لباس تو ہماری قوم کا اوڑھ لیتے ہیں لیکن انٹرنلی ان کی سازشیں الگ رہتی ہیں جو ہمارے آل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت سے محبت سے دور کرتے ہیں تاکہ ایسے کامیاب نہ ہو. اگر آپ ریسرچ پہ اگر آپ اتہاس پہ نظر ڈالیں الحمدللہ فیض تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رسی اہل بیت اطہار اجمعین کے ذریعے ہی ملتے ہوئے آیا ہے جیسا کہ میں نے آپ کو 2 سائنسدانوں کے نام بتائے. آج کا پرفتنہ دور ایسا ہے کہ ہر کوئی میگزیمم میجورٹی ہر کوئی نہیں میجورٹی اس سے دور ہے. اب اس کا فیض آج کی تاریخ میں کون اٹھا رہے ہیں. آئیے آج کی تاریخ کی ریسرچ میں آپ سے یہ بتاتا چلوں اور ایک بات پہ روشنی ڈالتے ہوئے آگے بڑھوں کہ ہر ایک نبی جو بھی آئے ہمارے پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کی نشانیاں دیتے ہوئے آئے. اس پہ ریسرچ کرنے کے لیے اگر ہم ہسٹری میں یعنی تو فی الحال کی ڈیٹس میں اگر نظر ڈالیں تو ہم کو کوئی بھی ڈیٹ یا ریکارڈ یا ریسرچ نہیں ملے گی. اس کی ریسرچ ایک کرسچن کے مذہب کو تعلق رکھنے والے سائنسدان ریسرچ آرکیولوجسٹ کا آپ بول سکتے ہو انہوں نے اس کی ریسرچ کی. اس بات پہ انہوں نے ریسرچ کی کہ اگر سارے نبی بولے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تو پچھلی کتابوں میں بھی اس کا ریکارڈ ہونا چاہیے. تو جب انہوں نے ریسرچ کی تو انہیں کیا ملا
آپ کے سامنے میں وہ آرکیولوجسٹ جو آج کے دور میں ریسرچ کیے ہیں ان کے بارے میں چند سرخیاں بتاتے آگے بڑھوں، جس سے انشاءاللہ ہمارے عوام کے بچوں میں یا ہمارے بھائیوں میں یہ جذبہ علم و قدرت عطا ہو جائے، جس سے ایسے کوئی نہ کوئی ریسرچ۔ بیری فیل جو یو ایس اے کو بلانگس کرتے ہیں، تو یو ایس اے کے انہوں نے جب ہسٹری پہ نظر ڈالی تو الحمدللہ ان کے یونیورسٹیز میں جو یہ محفوظ اب تک رکھے ہیں، ان کو خود ریکارڈ ملا کہ مسلمز امریکہ کولمبس ریسرچ کرنے سے 700 سال پہلے مسلمز وہاں پہ موجود تھے، جو نبیوں کے بتائے ہوئے راستے پہ چلتے تھے، اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں جو ان نبیوں نے بتائی تھی، وہ سارا انفارمیشن ان کے یونیورسٹیز میں درج ہے، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہو۔ Show evidence of a Muslim presence. Let's take a look at some of them. This inscription says, "In the name of God." It was found on a rock in Nevada, and it's from the 7th century. It's written in a Kufic style Arabic script, which is very specific to that. بیری فیل کی ریسرچ کے مطابق 700 سال پہلے انہیں یہ سکوں کی شکل میں یا تحریر کی شکل میں لکھا ہوا ملا، جو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لکھا ہوا آپ کو دیکھنے کو ملا۔ That time period. This says Muhammad, the prophet of God, also in Kufic Arabic. This inscription says 5 diamonds are equal to an alif in North African Arabic style. These inscriptions. اور اگلے امیج میں یہاں پہ آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے کہ الف لکھا گیا ہے، الف میں 5 ڈائمنڈس، 5 ڈائمنڈس ہیروں کی نقش بنائی ہوئی ہے۔ تو اس کا بہترین آپ کو علمی جو دینی ویڈیوز انشاءاللہ اگر آپ کمنٹس میں اگر ریکویسٹ کریں گے تو سرچ کر کے بنانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ Of the Prophet Muhammad, peace be upon him's name, are preserved at the University of California. Now, if you look at A on the top left-hand corner, that one was found in the 8th to 9th century in Morocco. Now look at B. That one was found on an inscription in the East Walker River. The one you see, C, that was found in Nevada. Also D, Nevada. F was found in Morocco. G, in Libya. And H was found in Cottonwood Canyon. This Kufic writing was found in 1951 in Benton, Nevada. It says. اگلے امیج میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے الفابیٹیکل آرڈر میں ڈفرینٹ لینگویجز جو بھی انبیاء کرام ظہور ہوئے تھے اپنے ریکارڈز کے مطابق انہوں نے لکھے تھے، اور 9th سینچری میں جو باربر ہاؤس کر کے ایریا کہلاتا ہے اس کی مشابہت ان کے ریسرچ کے مطابق دیکھنے کو ملے۔ جو نیو میکسیکو کے اندر جو بھی عمارتیں بلڈ کی ہیں، یہ ریسرچ بھی مسلم سائنسدانوں کے ذریعے دیکھ کے انہوں نے سیکھی تھی۔ Found in rocks in Nevada in 1787. These Samarkand dirham or coins from the 7th to 8th century were found in Massachusetts. And it says, La ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. And look at the architectural similarities between 9th century Berber houses in Morocco and houses built in New Mexico. You can't deny the similarities. Professor Cyrus Thomas of the Smithsonian Institute research shows that a small cabin built from piles of rock found in Ellenville, New York, is the same rock cabin found in Aqaba, southern Arabia, from the 8th century. Indigenous people lived in Americas for thousands of years. But what schools don't teach us is that Muslims were in Americas 700 years before Columbus. They introduced different trades to the natives, and the natives learned to communicate in Arabic. Muslims interacted and intermarried with natives. And in اس کی ریسرچ ان کے پروفیسر سائرس تھامس نامی شخص آلریڈی اپنے تحریر میں درج کر چکے ہیں کہ اس کی سملیرٹی صرف اور صرف انہیں مسلمز کے جو سائنسدان تھے، جو انجینئرز تھے، ان کے ذریعے دیکھ کے بنانے کو ملی، جس کی تحریریں ان کے پرانی یونیورسٹیز میں اویلیبل ہیں۔ کیا مطابق اسکولز کے اندر یہ نہیں پڑھایا جاتا کہ مسلمز ہزاروں سال پہلے بھی موجود تھے، الحمدللہ، اور انہی کے ریسرچ کے مطابق آج بھی ایسے کافی شہر ہیں جو عربک نام سے مشابہت رکھتے ہیں۔ چند نام یہاں پہ انہوں نے ہی ریسرچ کر کے
بتائے ہیں, آپ دیکھ سکتے ہو. Influence their dress, their traditions, and their customs. Ask yourself why so many cities in North America have Muslim names. Words like sheriff and mayor, why at least 15 Native American tribes have Arabic roots. Even with all of this evidence, Columbus is still credited with discovering Americas. Christopher Columbus had studied Muslim maps. مسلمس کی کتابوں کو کولمبس نے پڑھ کے فالو کر کے امریکہ کی کھوج کی. تو ایسے کتنے سارے معلومات ہیں, سائنس ہیں, سارے گہوارے یہ علم کے اندر بندھے ہوئے ہیں. اس کی صرف اور صرف ایک واحد کنجی ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں فرمایا تھا کہ متحد ہو جاؤ, فرقوں میں نہ بٹو. اگر متحد ہونا چاہتے ہو تو صرف 2 چیزوں کو پکڑ لو, ایک قرآن شریف اور ایک اہل بیت. اہل بیت کے دامن کو تھامیں گے تو انشاءاللہ ایسے کئی سائنسدان ہر مذہب میں دیکھنے کو ملیں گے. ہم تو ویلکم کرتے ہیں, ہر مذاہب کو بھی ویلکم کرنا, یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں ہے. سب کو رب سبحانہ وتعالیٰ ہدایت, علم و حکمت دے رہا ہے. فکر بس اس بات کی ہے کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان کے مطابق اگر دریا مل جائے تو سمندر کی تلاش کی پیاس جو ہے کم دیکھنے کو ملتی ہے. انشاءاللہ آج کے بعد اس ویڈیو سے کئی سارے انسپائر ہوں اور راہ راست کو فالو کرنے کی کوشش کریں. ہمیں بھی یہ موقع ملے کہ ہم اور ریسرچ کر کے آپ تک پہنچاتے رہ سکیں. امید کرتا ہوں کہ یہ انفارمیشن آپ کو یوزفل لگی ہوگی. اپنے بچوں میں اس کو پہنچائیے اور خود بھی ریسرچ اس پہ کیجیے, کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ آپ اس تک ہی محدود رہو. میں چاہتا ہوں کہ اس کو آپ ایک سورس لنک بنا کے خود ریسرچ کرنے کی کوشش کریں تاکہ آپ کو اور انفارمیشن 10-15 منٹ کے ویڈیوز کے اندر کافی انفارمیشن دینا مشکل ہوتا ہے. تو جتنا ہو سکے میں آپ کے تک پہنچانے کی کوشش کیا ہوں اور آپ سے یہی درخواست ہے کہ اس پہ ریسرچ کریں اور آگے بڑھنے کی کوشش کریں, دوسروں کو بھی آگے بڑھائیں. جزاک اللہ خیر. خدا حافظ.